بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ تین چیزوں پر ہم بات کرنے آج جا رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ لنڈن میں میاں نواز شریف صاحب اس الیکشن کے رزلٹس کے بعد پریشان ہیں، لیکن وہاں پر موجود جو صحافی ہیں جن پر یہ الزام ہے، میں نہیں لگا رہا، جن پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ میاں صاحبان کے بڑے قریب ہیں اور ان کو لیگی صحافی کچھ دوست کہتے ہیں، سارا دن وہاں پر رہتے ہیں، جو مرکز بنا ہوا ہے ایون فیلڈ، کچھ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، اور ایک صاحب ہیں کوثر کاظمی صاحب، سما کے رپورٹر ہیں، انہوں نے بڑی گندی اور غلیظ زبان خواتین کے حوالے سے استعمال کی۔ خواتین ان سے جھگڑ رہی ہیں لیکن وہ ان کو گندی اور ننگی گالیاں دے رہے ہیں۔ اس پر سوال اٹھایا طارق متین صاحب ہیں، انہوں نے اور اعتراض کیا گالیوں پر، اور انہوں نے ان کو بھی گالیاں دینا ٹویٹر پر شروع کر دیا۔ پھر ہم نے بھی کچھ دبے لفظوں میں بات کی تھی، ہم نے تو اتنا، اور ہمیں بھی گالیاں ان کے دوست جو ہیں وہ دینے لگے۔ بہرحال یہ ایک ان کا ذاتی معاملہ، ہمیں گالیاں دے رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گالی پلٹ کے ان کو واپس جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پر موجود ہیں اور ان کی جو ترجمانی ہے وہ وہاں پر موجود صحافی کر رہے ہیں۔ اظہر جاوید صاحب دنیا کے ہیڈ آف انٹرنیشنل افیئرز وہاں پر موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے لیے یہ کوئی چیز تھی نہیں، انہوں نے لیسٹ انٹرسٹ تھا مریم صاحبہ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا ان حالیہ الیکشن میں۔ بہرحال یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کی جو چیز ہے یہ بڑی عجیب سی ہے۔ بہرحال اس پر ہنسا جا سکتا ہے۔ میں تو جب وہ ان کی گفتگو سنی ہے اور کچھ ایک دو اور دوستوں کو جو وہاں پر موجود ہیں، سوائے مسکراہٹ کے میں کچھ نہیں کر سکا۔ میں نے کہا وہ پنجابی میں ایک مثال ہے، صاف ستھری ہے، اس لیے میں دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ کوئی شخص جا رہا تھا، اس کے پاس گھی تھا، اور ایسے وہ پرانے دور میں مٹی کے وہ ہوتے تھے برتن، اس میں تو ایسے کر کے انہوں نے نیچے کر لیا تو وہ سارا گر گیا۔ تو کسی نے کہا کہ اوئے بشرما گیو ڈل گیا ہے، انہوں نے کہا کوئی نہیں، میں رکھی کھا لاں گا۔ مطلب وہ اس نے کہا اوئے بشرم آدمی، گھی گر گیا ہے تمہاری ضد کی وجہ سے۔ اس نے کہا اچھا گر گیا، کوئی بات نہیں، میں روکھی سکھی کھا لوں گا، یعنی گھی نہیں بچانا اس نے۔ تو یہاں یہ حالت ہے کہ ہار گئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں آپ ہار گئے ہیں، وہ کہتا کوئی نہیں، میرا تو انٹرسٹ ہی نہیں تھا، آپ کی 2 سیٹیں ایم این اے کی ہار گئے، آپ کی اپنی سیٹیں ایم پی اے کی ہار گئے۔ تو بشرموں نے کہا کہ کوئی نہیں، گھی نہیں ہے تو روکھی کھا لیں گے، تو روکھی سکھی اب عوام نہیں کھلانے والے ان کو۔ دوسرا معاملہ بڑا اہم ہے، سنجیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت اسحاق ڈار صاحب آئے، ایک دم سے ہلچل مچی، ڈالر پرائز جناب کنٹرول ہو گئی، ڈار صاحب آئیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں، بہرحال آٹا وافر ہو جائے گا، سستا ہو جائے گا، آئل گھی سستا ہو کر لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا، پیٹرول کی قیمت واپس اس عمران خان کے جس نے ملک کو تباہ کیا اس کے دور میں 150 پر آ جائے گی۔ وہ نہیں آ سکی، ڈالر 175 اور 80 کے درمیان نہیں ابھی تک آیا۔ پچھلے 3 دن سے، یعنی کہ پیر، منگل، بدھ، بلکہ جمعہ، یہ 4 دن سے ڈالر مسلسل بڑھ رہا ہے، اور آج حکومتی چینلز کی اگر آپ اس وقت بھی کھولیں گے تو ٹاپ جو خبروں میں ہے اس میں ہے کہ ڈالر کی قیمت پھر سے بڑھ گئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ابھی آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں، یہاں پر انہوں نے بڑی تڑیاں لگائیں، بڑی باتیں کی، میں آئی ایم ایف سے دہائیوں سے ڈیل کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسے ڈیل کرنا۔ وہاں جا کے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جس نے بھی جو بھی ڈیل کر لیا ہم اس پر کاربند ہیں، لیوی پیٹرولیم اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، آپ یہ اندازہ لگا لیجئے۔ پیٹرول اس لیے نہیں بڑھا کہ عالمی مارکیٹ میں کم تھا، اب عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں گی جب 1 نومبر آئے گا، تو 1 نومبر ہو 1 دسمبر ہو، وہاں تک آپ کے لیے ریلیف کا کوئی کسی دور دور تک جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور یہ تمام تر چیزیں اس وقت اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں۔ جو اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے عمران خان صاحب، اس وقت عمران خان صاحب کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہو رہا، لیکن ان کی جو معاشی ٹیم ہے ان کو بہت ادراک ہو رہا ہے کہ اگلا الیکشن عمران خان صاحب بڑی آسانی سے جیت جائیں گے، لیکن اسحاق ڈار صاحب اس لیے آئے ہیں کہ وہ اگر یہ حکومت سال بھی برقرار، یعنی کہ اگلے تقریباً کوئی 10 مہینے برقرار بھی رہ جاتی ہے، تو وہ ایسی بارودی سرنگیں بچھا کر جائیں گے کہ عمران خان صاحب کو آتے ہی وہ تمام تجزیہ کار، وہ صحافی، وہ جماعتیں ان پر چڑھ دوڑیں گی، اور پھر کہیں گی کہ جناب یہ اب 3.5 سال میں ایک بندہ چیزوں کو ٹھیک کرتے 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 ایک نہج تک لایا، پھر وہاں سے
دوبارہ سے ایک ریورس گیئر، وہ بھی اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے تباہی، اصل تباہی، مفتاح اسماعیل نے اصل تباہی نہیں کی، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے۔ مفتاح آخری دنوں میں جب تھے تب بھی، اور مفتاح اب تھے تب بھی، اصل تباہی کے ذمہ دار وہ نہیں ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں اصل تباہی کے ذمہ دار، اور اب وہ تباہی مزید لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، تیسرا ٹاپک بہرحال اچھا اسی سے جڑا ایک اور بات ہے، آپ کو خبر تو مل گئی ہے کہ سردیوں میں گیس نہیں ہے، گیس کا بندوبست نہیں ہوگا۔ میاں شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں، جو گیس کے وزیر ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں پیٹرولیم کے، اور وزیر خزانہ بھی یہ بتا چکے ہیں، ہم بھی آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ گیس کا بندوبست اس گورنمنٹ نے نہیں کیا ہے۔ تو سردیوں میں لوگوں کی لائف سیونگ جو ہے نا، بلوچستان کے ان لوگوں کی جن کا بڑا حق ہے اس گیس پر، وہ سٹیک پر ہے، بہت شدت کے ساتھ سٹیک پر ہے، وہاں گیس نہیں ملے گی، یہ ایک بات طے ہو گئی ہے۔ اور جو شہری علاقے ہیں ان میں گیس لوگوں کے گھروں تک نہیں آئے گی کہ چولہے جل سکے۔ آپ لکڑیوں کا بندوبست کر لیں، بجلی کے ہیٹروں کا بندوبست کریں، کچھ بھی کر لیں، لیکن گیس نہیں ہے آپ کے لیے۔ صنعت جو چل رہی تھی پچھلے 2-3 سال سے، جس کو تقریباً سمجھ لیں کہ 60-80 دن کے لیے گیس کی بندش ہوتی تھی، وہ اگلے اب 6 مہینے گیس سے ناپید ہوگی، تو جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی تباہ ہوگی۔ تو یہ آ گئے ہیں ڈار صاحب، یہ مزید تباہی یہاں لانے کے در پہ ہیں۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ اس وقت ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ۔ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب تو ڈیٹ ہی نہیں دے رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے، عمران خان صاحب وہ نہیں کر رہے۔ عمران خان صاحب واقعی ڈیٹ نہیں دے رہے، عمران خان صاحب گیم اور کھیل رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ خبر دیتا جا رہا ہوں، اس کی تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ خان صاحب لانگ مارچ جو ایک روایتی ہوتا ہے نا کہ لاہور سے نکلیں گے، ادھر سے نکلیں گے، ادھر سے نکلیں گے، ادھر سے نکلیں گے، اسلام آباد جا کے بیٹھیں گے اور اپنا، جیسے انہوں نے 2014 میں بھی کیا، ایسا نہیں کرنے جا رہے۔ ان کی پلاننگ کچھ اور ہے، ان کے پاس 4 جگہوں پر حکومت ہے، کشمیر میں، گلگت میں، پنجاب میں اور کے پی میں۔ ان کا پلان کچھ اور ہے، وہ جو پلان کر رہے ہیں وہ حکومت بالکل نہیں سوچ رہی۔ حکومت اسلام آباد کو بالعموم اور بالخصوص ریڈ زون کو لاک کر رہی ہے کنٹینروں کے ساتھ کہ یہ کنٹینرز جو ہیں وہ ہٹا دیے جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بڑا محتاط اندازے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر مطلب میری خبر سے ہٹ کے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر یہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف بھی گیا تو اس میں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور کم لوگ نہیں ہوں گے، اس میں لوگ ہوں گے 5 لاکھ کے قریب۔ اور میں معذرت خواہ ہوں، میں نے ایک آپ کو لانگ مارچ سے متعلق ایک ویڈیو کے بتایا تھا کہ ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ علی امین گنڈا پور اور مراد سعید کی ڈیوٹی کیا لگی ہے، کہ کتنے ہزار نوجوان ہیں ان کو لانا ہے، وہ ہم انشاءاللہ آج کی دوسری ویڈیو میں بتائیں گے لانگ مارچ سے متعلق اور کچھ خبروں میں۔ آج کی ویڈیو سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔